बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी प्यारी बहनों और मेरे प्यारे भाइयों, आज का वजीफ़ा बहुत ही ख़ास होने वाला है। मुख्तसर सा ये वजीफ़ा आपकी ज़िंदगी में तब्दीली लाएगा इंशाअल्लाह। मोहतरम भाइयों और बहनों, आज आपकी खिदमत में तमाम परेशानियों के हल का एक बहुत ही ख़ास और मुजर्रब वजीफ़ा लेकर हाज़िर हुई हूँ। आप लोग ये 3 लफ्ज़ पढ़ लें इंशाअल्लाह ताला। इन 3 लफ्ज़ों की बरकत से आपकी तमाम परेशानियाँ, मुश्किलात ख़त्म हो जाएंगी और परेशानियाँ आपकी हल हो जाएं, मुश्किलात हल हो जाएंगी और जितनी भी मुश्किल से मुश्किल तरीन हाजत है वो भी पूरी हो जाएगी। आज के इस बाबरकत दिन में इस तस्बीह को पढ़ने से अपनी आंखों से खुद तमाशा देख लेना। जो लोग वजीफ़ा कर कर के थक गए हैं, खुदा की कसम ऐसा मोजज़ा आपने कभी नहीं देखा होगा। ये तस्बीह पढ़ लेने से आपकी पूरी ज़िंदगी बदल जाएगी। मोहतरम साथियों, आज जो ख़ास अमल मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ, ये इस माह के इस बाबरकत दिन के हवाले से है। इस दिन ये वजीफ़ा कर लेना इंशाअल्लाह, आज के दिन के अंदर ही मोजज़ा देखना। और काफ़ी लोग ऐसे हैं जो वजीफ़ा करके थक गए हैं लेकिन इनको कामयाबी नहीं मिलती। इनके रास्ते में इस तरह की रुकावटें हैं, इस तरह की बंदिशें हैं, तो इनके लिए भी ये अमल है। वो भी इस वजीफ़े को कर लें इंशाअल्लाह। अल्लाह पाक ऐसा मुआवजा फरमाएंगे, अल्लाह पाक ऐसा करम फरमाएंगे, तमाम मुश्किलात, तमाम परेशानियां ख़त्म हो जाएंगी। आज के दिन किसी भी वक्त ये एक तस्बीह पढ़ लो, फिर अपनी आंखों से असल मुआवजा देख लेना। इतना रिस्क आएगा, इतना पैसा आएगा कि अगली 3 नस्लों तक भी ख़त्म नहीं होगा। नई गाड़ियाँ, नए घर, हर हाजत आराम से पूरी हो जाएगी। अल्लाह पाक रिस्क और दौलत इतना ज़्यादा अता फरमा देंगे कि आपसे पैसे कभी ख़त्म नहीं होंगे। कई दफ़ा इंसान की ज़िंदगी में ऐसा होता है कि वो बहुत कोशिश करता है लेकिन इसको फिर भी इस तरह के रिज़ल्ट्स नहीं मिलते। सबसे बड़ी वजह तो ये है कि हम लोगों से तवक्कुआत वाबस्ता कर लेते हैं। मेरे अजीज़ साथियों, देने वाली ज़ात सिर्फ़ अल्लाह की ही है। अल्लाह से ही मांगा करो इंशाअल्लाह, फिर देखना कि तुम्हारी ज़िंदगी की मुश्किलात ख़त्म हो जाएंगी। और एक चीज़ और याद रखो कि तुम्हारे दिल में जो बात भी होती है वो अल्लाह को मालूम होती है, क्योंकि अल्लाह की ज़ात तो दिलों के हाल जानता है। अल्लाह ताला तुम्हारे जिस्मों और तुम्हारी सूरतों को नहीं देखता, वो तो तुम्हारे दिलों को देखता है कि बंदा किस तरह मेरी मखलूक के बारे में सोचता है, मेरा बंदा किस तरह की सोच रखता है। इल्म एक ऐसी ताकत है, अपने रब को समझने का नाम है। बाकी सब तो रिस्क कमाने के फ़न होते हैं। कई दफ़ा तो ऐसा होता है कि जो अनपढ़ लोग होते हैं, रिस्क इनके पास भी बहुत होता है। अल्लाह ताला इनको ना चाहे तरीके से, ला इल्मी के तरीके से इनको रिस्क देता है। ऐसा इल्म हासिल करो जिससे तुम अल्लाह पाक के जो अहकामात हैं इनको सही तरह समझ सको। ये नफ्स जो तुम्हारा है, तुम अगर इसे खैर में मसरूफ़ नहीं कर लेते तो तुम्हें शर में मसरूफ़ कर लेगा। बेशक इस बात को अपने पल्ले बांध लो। और दिल हमारे पास है, लेकिन दिल का जो सुकून है वो अल्लाह की याद में है। दिल का सुकून चाहते हो तो अल्लाह का ज़िक्र किया करो, कसरत के साथ आपने अल्लाह को पुकारा करो। वो लोग बड़े कामयाब हो जाते हैं जो हर वक्त अल्लाह को पुकारते रहते हैं। कई ख़ानदानों में, कई घरों में मेरा आना जाना है। मैं देखती हूँ जो इन औलादों अपने माँ बाप को बुरे तरीके से सलूक कर रही होती हैं, इस तरीके से इनके साथ पेश आ रहे होते हैं कि ऐसा लगता है जैसे वो इनके कोई मातहत मुलाजिम हो। मेरे साथियों, जब तक आप अदब नहीं करोगे अपने बुज़ुर्गों का, अपने वालिदैन का, तो ये दुनिया की ज़िंदगी जो है ये आपके लिए मुश्किल से मुश्किल होती जाएगी। और इस दुनिया की ज़िंदगी में जब आपके पास पैसा आ जाए तो अकड़ के मत चलो, क्योंकि अकड़ कर जो दुनिया में चलता है इसका अंजाम बहुत बुरा होता है। ये चंद दिन की ज़िंदगी है, इसके बाद जिस ज़मीन पर आज आप अकड़ के चलते हो, कल इसी ज़मीन के अंदर मनो मिट्टी के नीचे आपने चले जाना है। तो मेरे साथियों, याद रखो, इस दुनिया में पहले भी कई ऐसे ताकतवर लोग आए हैं जिनका नाम का सिक्का चलता था। इनके पास लाखों की फ़ौज थी। जब वो घर से बाहर निकलते थे तो हज़ारों का काफ़िला, करोड़ों का काफ़िला इनके साथ होता था। पूरे पूरे बरे आज़म पर इनकी हुकूमत होती थी, लेकिन फिर भी मौत इनको आई और वो दोबारा मिट्टी के अंदर चले गए। इसीलिए इस दुनिया की ज़िंदगी में अपने आप को इतना मसरूफ़ ही मत कर लो कि तुम्हें आखिरत भी भूल जाए, कब्र भी भूल जाए। सिर्फ़ और सिर्फ अपने अल्लाह को पुकारो और ऐसे काम करो जिससे अल्लाह आपसे राज़ी हो जाए। और ख़ास तौर पर जो लोग बुरी सोहबत इख्तियार कर लेते हैं,
ایسے دوستوں کی محفلیں جس میں ہمیشہ غلط کام ہوتے ہیں، سود زنا ہوتا ہے، تو یاد رکھو ان کا انجام بہت برا ہے۔ ہجوم کے ساتھ غلط راہ پر چلنے سے بہتر ہے کہ ہدایت کے رستے پر تنہا چلنا پڑے، کیونکہ وہ جو رستہ ہوتا ہے وہ کامیابی کا رستہ ہوتا ہے۔ اور دنیا میں کسی بھی انسان کو، اللہ کی مخلوق کو دکھ مت دینا، کسی انسان کو دکھ نہ دینا، کسی انسان کو دکھ دینا اتنا ہی آسان ہے جتنا سمندر میں پتھر پھینکنا، کیونکہ کسی کو یہ اندازہ ہی نہیں کہ جس کو آپ دکھ دے رہے ہو اس کو کتنی تکلیف ہے۔ یاد رکھو جو پتھر سمندر میں پھینک دیتے ہیں ہمیں یہ اندازہ نہیں ہوتا کہ وہ کتنی گہرائی میں گیا ہے۔ اسی طرح دوسروں کو دکھ دینا، تکلیف دینا، اس کا بھی ہمیں اندازہ نہیں ہوتا کہ اس کو کتنی تکلیف ہوئی ہے۔ مشکلات زندگی میں آتی رہتی ہیں، زندگی میں اتار چڑھاؤ آتے رہتے ہیں، ہمیشہ حالات ایک جیسے نہیں رہتے۔ آج برے حالات ہیں تو اچھے انشاءاللہ آئیں گے، اچھے ہیں تو برے بھی آ سکتے ہیں، اس لیے ہمیشہ اپنے اللہ سے مانگا کرو، توبہ استغفار کیا کرو، کیونکہ وہ ذات بڑی غفور و رحیم ہے، وہ ذات عطا کر دیتی ہے۔ جب بندہ سچے دل سے اپنے اللہ سے مانگتا ہے تو اللہ پاک اس کو بہت کچھ عطا کر دیتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے اللہ کی راہ میں جوڑا یعنی 2 چیزیں خرچ کیں، وہ جنت کے دروازے سے پکارا جائے گا، اے اللہ کے بندے یہ دروازہ اچھا ہے۔ جو شخص نماز پڑھتا ہوگا وہ نماز کے دروازے سے پکارا جائے گا، جو شخص مجاہد ہوگا وہ جہاد کے دروازے سے پکارا جائے گا، اور جو شخص روزے دار ہوگا باب الریان سے پکارا جائے گا، اور جو شخص صدقہ کرنے والا ہوگا وہ صدقے کے دروازے سے پکارا جائے گا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، ان دروازوں میں سے جس دروازے سے پکارا جائے اس پر کوئی حرج نہیں، لیکن کوئی ایسا بھی ہوگا جو ان تمام دروازوں سے پکارا جائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، اور مجھے امید ہے کہ تم ان میں سے ہوں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، تم میں سے آج کون روزے سے ہے؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پوچھا، تم میں سے کس نے آج کسی کی جنازے میں شرکت کی؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں نے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، تم میں سے آج کس نے کسی مسکین کو کھانا کھلایا؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، تم میں سے آج کس نے کسی مریض کی عیادت کی؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں نے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ صفات کسی انسان میں جمع نہیں ہوئیں مگر وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ بس آپ نے کامل بھروسے اور کامل یقین کے ساتھ یہ وظیفہ کر لینا ہے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس وظیفے کی برکت سے آپ کی تمام مشکل سے مشکل حاجت بھی پوری ہو جائے گی، اور آپ کی تمام حاجات ایسے پوری ہونے لگیں جیسے کہ آپ کی کوئی حاجت باقی ہی نہ رہے۔ تو آئیے اب آج کے خاص عمل کی جانب چلتے ہیں کہ اس تسبیح کی جانب چلتے ہیں۔ یہ وظیفہ کون سا ہے؟ اس وظیفے کا طریقہ کار کیا ہے؟ آپ لوگ اچھی طرح نوٹ کر لیں تاکہ بعد میں کسی کو کوئی مسئلہ نہ ہو۔ میرے عزیز ساتھیوں، کرنا آپ نے اس طرح سے ہے کہ رات کو سونے سے پہلے روزانہ یہ عمل کر لیا کریں۔ روزانہ جب آپ رات کو سونے کے لیے بستر پر جاتے ہیں تو آپ لوگ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات، 2 سورتیں آپ نے پڑھ لینی ہیں۔ جب آپ ان 2 سورتوں کو پڑھیں تو انشاءاللہ اس وظیفے کے کمال دیکھیں گے کہ رزق ہی رزق آنا شروع ہو جائے گا، دولت کی کمی جو ہوگی وہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی، اور اللہ پاک ایسی جگہوں سے آپ کو عطا فرما دیں گے، اللہ پاک ایسی جگہ سے آپ کو دے دیں گے کہ زندگی کی مشکلات ختم ہو جائیں گی۔ میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اے میرے اللہ، اے میرے غفور الرحیم، اے میرے مہربان اللہ، میری اور میرے بہن بھائیوں کی جو بھی مشکل ہے ان کی مشکلات کو ختم فرما دے، ان کے رزق میں، ان کی روزی میں اضافہ فرما دے۔ تو ناظرین، آج ہم اپنے وظیفے کی طرف چلتے ہیں جو آپ نے خاص عمل کرنا ہے۔ آج پیر کے دن کا خاص عمل جو آپ نے کرنا ہے، آپ نے عشاء کی نماز کے ساتھ آپ رات کو قرآن پاک تو پڑھتے ہوں گے۔ جب آپ قرآن پاک پڑھیں تو سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات کی تلاوت ضرور کیا کریں۔
جب آپ نے رات کو سونے سے پہلے جو عمل کرنا ہے، آپ نے جب عمل شروع کرنا ہے تو اس سے پہلے آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ نے درود پاک کا نذرانہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس میں پیش کرنا ہے۔ جب بھی ہم کوئی کام کرنے لگیں، کوئی عمل کرنے لگیں، کوئی وظیفہ کرنے لگیں تو درود پاک ضرور پڑھا کریں۔ درود پاک کی بہت فضیلت ہے، بہت افضل ہے درود پاک۔ جب آپ درود پاک پڑھ لیں تو اس کے درمیان میں جو آپ نے عمل کرنا ہے، وظیفہ پڑھنا ہے، وہ چھوٹا سا مختصر سا عمل ہے جو آپ نے کرنا ہے۔ آپ نے 11 مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے۔ جب آپ درود پاک پڑھ لیں، اس کے درمیان میں آپ نے اللہ پاک کا صفاتی نام جو ہے وہ پڑھنا ہے، اور آپ نے پہلے نمبر پہ جو اللہ پاک کا صفاتی نام ہے وہ پڑھنا ہے یا غنیو، یا غنیو، یا غنیو۔ اس کو آپ نے 33 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب آپ اس کو 33 مرتبہ پڑھ لیں تو اس کے ساتھ آپ نے دوسرے نمبر پہ جو آپ نے اللہ کا صفاتی نام پڑھنا ہے یا مغنی، یا مغنیو، یا مغنیو، 33 مرتبہ آپ نے اس کو بھی پڑھ لینا ہے۔ جب آپ یا غنیو کو 33 بار پڑھیں گے تو اللہ پاک آپ کو رزق سے غنی کر دے گا۔ بے شک وہ غنی کرنے والا ہے، اور بے شک اللہ سے مانگو، اللہ سے ڈرو، نہ کہ انسانوں سے ڈرو اور کسی کی محتاجی نہ لو اور کسی سے توقعات نہ رکھو۔ میرا اللہ ہی ہے جو سب کو رزق دینے والا ہے، بے شک۔ آخری نمبر پہ جو آپ نے تیسرے نمبر پہ وظیفہ پڑھنا ہے وہ چھوٹی سی صورت ہے، اور اس کے کمالات، اس کے معجزات آپ نے کئی دفعہ وظیفے کیے ہوں گے، آپ نے اس صورت کو بہت دفعہ پڑھا ہوگا، لیکن آج آپ نے اس صورت کو اس طریقے سے پڑھنا ہے۔ آپ نے سورہ کوثر کو پڑھنا ہے۔ آپ نے سورہ کوثر کو 29 مرتبہ پڑھنا ہے، 29 ٹائمز آپ نے 29 مرتبہ سورہ کوثر کو پڑھنا ہے۔ جب آپ سورہ کوثر کو پڑھ لیں تو اس کے ساتھ آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ جب آپ درود پاک پڑھ لیں تو اپنے اللہ کے حضور اپنی ہر حاجت، ہر مشکل کے لیے دعا کریں۔ بے شک میرا اللہ آپ کی ہر حاجت کو، مشکل سے مشکل حالات کو بدل دے گا۔ آپ کے گھروں میں برکت ہوگی، آپ کے رزق میں اضافہ ہوگا، اور اللہ آپ کے رزق میں ایسے اضافہ کرے گا کہ ہر روز آپ کے گھر میں رزق کی بارش ہوگی انشاءاللہ۔ آپ نے یہ وظیفہ جو عمل کرنا ہے پورے بھروسے، پورے یقین کے ساتھ کرنا ہے۔ جب ہم پورے یقین اور پورے بھروسے کے ساتھ کسی بھی عمل، کسی بھی وظیفے کو کرتے ہیں تو میرا اللہ پاک اس کو فوراً قبول کر لیتا ہے، اور وظیفہ اور عمل کرنے والے کی ہر حاجت کو قبول کرتا ہے۔ دنیا کے خزانے مانگ لو آپ اس عمل کرنے سے، اللہ پاک آپ کی جھولیوں کو خزانوں سے بھر دے گا۔ آپ کے گھروں میں رحمت کی بارشیں ہوں گی، آپ کے گھر میں فرشتے آئیں گے اور ایسے رزق دے کے جائیں گے کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے کہ ہمیں کہاں سے رزق ملا، ہمیں کہاں سے پیسے مل رہے ہیں۔ آپ کے گمان بھی نہ ہوگا کہ آپ کو وہاں سے اللہ پاک رزق عطا فرما دیں گے۔ آپ کے رزق کے بند دروازے ایسے کھولیں گے جیسے کبھی آپ کے گھر سے رزق ختم ہی نہیں ہوا تھا، آپ کے گھر میں کبھی محتاجی تھی نہیں۔ اللہ پاک آپ کے حال پہ رحم فرمائے، اللہ پاک میرے حال پہ رحم فرمائے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔